الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ 18 رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن ہے اور آج کے پروگرام میں ہم نے خصوصی طور پر تکلیف دی ہے حضرت صوفی محمد حسین لاکھانی دامت برکاتہم العالیہ کو۔ بہت زیادہ مصروف شخصیت ہیں، دینی حلقوں میں مشہور ترین اور معروف ترین شخصیت ہیں، آپ سب بھی ان کو یقیناً جانتے ہوں گے۔ ان کا تجربہ، ان کی جد و جہد، ان کی ساری زندگی نظام مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے، دین متین کی ترقی ترویج و اشاعت کے لیے شہر کراچی کی ایک جانی پہچانی مذہبی شخصیت ہے۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ محمد حسین لاکھانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں گے، ان سے گفتگو ہوگی۔ آج کا پروگرام بہت زیادہ اہم ہوگا، ہمارے پروگرام کو ضرور آخر تک دیکھیے گا۔ ابھی تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی طرف چلیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری طاہر حسین شاذلی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے بعد چلیں گے نعت سرکار دو عالم علیہ السلام کی طرف، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد جاوید شفیع نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ۔ اس لیے کہا کرتا ہوں کہ بہت عظیم عاشق رسول ہیں، تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ نعت شریف پیش کیا کرتے ہیں۔ اور میں خود کوشش کرتا ہوں کہ کسی پروگرام میں، کسی میلاد میں اگر جاوید بھائی آ رہے ہوں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہاں شرکت کروں اور جاوید بھائی کو بیٹھ کر سنوں، کیونکہ جب یہ پڑھتے ہیں تو یاد مدینہ آ جاتی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا ایک مخصوص انداز رکھتے ہیں نعت شریف پڑھنے کا۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور فرمائیں۔ در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول
مجھے وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جاؤں، وہیں کا ہو جاؤں، در رسول پہ جاؤں، وہیں کا ہو جاؤں، غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، در حبیب کو پلکوں سے اپنی صاف کروں، در حبیب کو پلکوں سے اپنی صاف کروں، کہ آنکھیں در پہ بچھانے کی آرزو ہے مجھے، تمہیں بناؤگے بگڑی سعید کی آقا، تمہیں بناؤگے بگڑی ہماری بھی آقا، تمہارے در سے ہی پانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے۔ سبحان اللہ، نعت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سن لیا، دل یقیناً ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ خوبصورت نعت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش فرمائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں صوفی محمد حسین لاکھانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اہل سنت والجماعت، مسلک حق، مسلک بریلوی کی ایک نمائندہ شخصیت، ایک نمائندہ رہنما۔ شہر کراچی میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے
اہل سنت کی سیاسی اسٹرگل کے حوالے سے، مذہبی اسٹرگل کے حوالے سے، جامعات، مدارس، مساجد کے حوالے سے ایک بڑی شخصیت، ایک بڑا نام صوفی محمد حسین لاکھانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت آج ہمارے پروگرام میں تشریف فرمائے ہیں۔ حضرت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا، اتنی زیادہ مصروفیات ہونے کے باوجود بھی جہان رضا کے لیے آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت آج 18 رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن ہے اور کچھ ہی دنوں میں 21 رمضان یوم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جائے گا، اور دوسرا عشرہ جو ہے کل سے شروع ہو جائے گا، تیسرا عشرہ کل سے شروع ہو جائے گا۔ اعتکاف بھی ہوگا، لیلۃ القدر بھی ہوگی، تاکراتیں بھی ہوں گی، رت جگہ بھی ہوں گے، مساجد میں رونق بھی ہوگی۔ تو ان ساری چیزوں پر انشاءاللہ آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ تو حضرت کہاں جب آج کل ایک اور الحمدللہ ماحول دیکھنے میں آ رہا ہے، یقیناً آپ کو بھی خوشی ہوتی ہوگی کہ مساجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں ایک رجحان پایا جاتا ہے اعتکاف کے حوالے سے۔ ایک بڑی تعداد ہماری مساجد میں الحمدللہ معتکفین کی جو ہے وہ نوجوانوں کی ہوتی ہے۔ تو اب انشاءاللہ وہ اعتکاف کی طرف جائیں گے بچے، ان کی رہنمائی کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی یہ ساعت نصیب فرمائی۔ بے شک اور اللہ نے اپنی رحمت کے عشرے سے، رمضان المبارک کے رحمت کے عشرے سے، مغفرت کے عشرے اور مغفرت سے جہنم سے آزادی کے عشرے کی طرف ہم جا رہے ہیں الحمدللہ۔ اور اس عشرے کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ کیا ہے کہ اس میں 5 ایسی راتیں ہیں جسے ہم طاق راتیں کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اور ان طاق راتوں کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ، بے شک اصل میں لیلۃ القدر جو ہے وہ تلاش کرنی ہے ان 5 طاق راتوں میں، سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ رمضان کے مہینے کی جو اصل برکت ہے وہ ہے قرآن۔ سبحان اللہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، جی، اور اس کو تلاش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جی، اور صحابہ کرام بھی اعتکاف مسجد نبی میں کیا کرتے تھے۔ جی، حاضرین محترم، ہمیں اس بات کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اعتکاف کا مقصد لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ سبحان اللہ، ایک اسی پوائنٹ کو سمجھنا ہے۔ ہم جو اعتکاف کر رہے ہیں یہ پکنک نہیں ہے، یہ مسجد میں میلاد کا اجتماع نہیں ہے، نماز کی اجتماع کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ اللہ، اور لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا مسجد میں جا کے بیٹھ جائے، لوگوں سے گھلنا ملنا، زیادہ بات چیت کرنا، یہاں تک کہ بغیر ضرورت گرمی اور سرد گرمی کا نہانا یہ بھی منع کر دیا گیا۔ جی، مسجد کی حدود سے باہر نکلنے کو بھی منع کر دیا گیا۔ جی، اب فضول گوئی سے منع کر دیا گیا، ہر چیز سے اس میں رک گیا۔ اب یہ کیا ہو، پورے یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت میں ہے کیا؟ ذکر خداوندی۔ ذکر خداوندی کیا ہے؟ قرآن اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے، بات ہے، اور اپنے آپ کو نماز میں اس طریقے سے مستغرق کر دے، گھما دے، نوافل پڑھے، فرض نماز تو ہر آدمی پڑھتا ہے، نوافل پڑھے، اور اگر نوافل نہیں پڑھتا تو قرآن دیکھ کے ناظرہ پڑھے، ناظرہ پڑھتے پڑھتے اگر نماز تھک جاتا ہے تو پھر سو جائے۔ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا نہیں ہے، یہ اعتکاف کا مقصد ہے۔ کیوں؟ کہ تمہارا دل رقیق ہو، تم یاد خداوندی میں مستغرق ہو، تمہارے ذہن میں خدا ہو اور تمہارے دل میں خدا کی رحمت ہو، قرآن تمہاری لبوں پر جاری ہو
اور پھر دیکھیں کہ تمہیں فیضان کیا ملے گا کہ تم کسی دن شب قدر پال لو گے. سبحان اللہ. چاہے اللہ کے رسول نے ہماری آسانی کے لیے 5 راتیں بتا دی. پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا، پھر لوگوں کو فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرو، 10 دن کا، اس میں اعتکاف ڈھونڈو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 طاق راتیں ہیں، ان میں سے تلاش کرو. یہ انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے آسانی کا کام اللہ کے نبی نے امت کو مرحمت فرما دیا. حاضرین محترم، ایک بات کو سمجھیں، پوری توجہ خدا کی طرف. رمضان کا پورا مہینہ، اس کی فضیلت کیا ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. تو اللہ نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا، اس کی برکت یہ کی کہ اس میں ہمارے پر روزے فرض کر دیے. یہ ہے رمضان کی مہینے کی برکت کہ قرآن نازل ہوا. اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. اس میں ملائکہ اترتے ہیں. اور یہ شب کب سے کب تک ہوتی ہے؟ یہ مطلع الفجر تک ہوتی ہے. جب فجر کا مطلع ہوتا ہے، اب وہ پھٹتی ہے، جب ہم روزہ بند کرتے ہیں اور فجر کی اذان کہنے جاتے ہیں، تو اس سے پہلے تک یہ وقت ہے. ہوتا کیا ہے اس میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان دنیا پر رب کریم اپنی شان عظمت اور جلالت کے ساتھ جو ہے نزول فرماتا ہے اور ندا فرماتا ہے، کوئی بخشش کا طالب میں اسے بخش دوں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہے کوئی بیمار کہ اس کو شفا دوں. ہے کوئی آپ مبتلا مصیبت مشکل میں، اسے عافیت دوں، سبحان اللہ. اس کو نجات دوں. سبحان اللہ. پوری رات یہ مغرب، یہ سورج ڈوبا اس وقت سے لے کے فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. فرشتوں کے اترنے کا، رحمتیں، برکتیں اتنی زیادہ. اس موقع پر اگر آدمی معاملات کیا کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے مساجد کی صورتحال میں، روزہ افطار کر رہے ہیں تو پورا اجتماع گاہ بناتے تھے. کھانے میں افطار کر لیا، 10-15 منٹ ان کو نماز لیٹ کر دی کہ بھائی معتکفین کے لیے اہتمام ہے، تو پھر اس کا اہتمام مسجد کمیٹی کرے گی، لوگ کریں گے، اور ان کے لیے ایک دعوت کا اہتمام ہوگا. افطار پارٹی ہوگی ان کی، اور نماز کے بعد ان کے لیے کھانا ہوگا. تو پتہ چلا کہ اس میں ان کا عشاء اسی میں ہو گئی. وقت آپ کا ضائع ہو رہا ہے. وقت کے قدر کی اہمیت پہچانو. اللہ کے رسول نے آپ کو وقت کی قدر کرنا، وقت کی اہمیت سمجھائی کہ اس 10 دن آپ نے پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنی، اور ایسی عبادت کرنی ہے کہ آپ کا دل رقیق ہو جائے، آپ کی زبان خوش اخلاق ہو جائے، میٹھی، نرم. نیکی کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انسان کے اخلاق اچھے ہو جائیں. کیا ہو جائیں؟ اخلاق اچھے ہو جائیں، کردار اچھے ہو جائیں. اور پھر آپ کو پتہ، سب کو یہ، سب لوگوں نے آپ کو بتایا بھی ہوگا، ناظرین کرام، بڑے اچھے اچھے لوگ اسکالر لے کے آئے ہیں. ہمارے فقیر محمد صاحب، آپ کو انہوں نے بتایا کہ رمضان کے روزے کا مطلب کیا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. متقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک طرف نماز پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، ذکر خداوندی کر رہے ہو، تو دوسری طرف تم منکرات سے بچ رہے ہو، تم گناہ سے گناہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ گناہ ایک زبان سے ہوتا ہے، سخت زبان سے، مسلمان کی دل آزاری کرنا، مسلمان کی غیبت کرنا. غیبت کیا ہوتی ہے فقیر محمد صاحب؟ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں میں نے تو حقیقت بیان کی. حقیقت بیان کرنے کا نام ہی غیبت ہے. اللہ اکبر. اس بات کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم حقیقت، اب بھائی اسی کو تو منع کیا ہے، کیا ضرورت ہے؟ فقیر محمد صاحب ایسا کر رہے ہیں، فقیر محمد صاحب ایسا کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے. ہمیں یہ گفتگو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ، اس میں بیٹھ کے ہم چند باتیں سیکھ لیں. اعتکاف کا نام لیا اور یہ چند باتیں ہمارے گفتگو کا ایک حصہ بن گئی. اب بتائیے مجھے کہ یہ غیبت، چغلی، ویل لکل ہمازۃ لمازہ، ادھر ادھر کرنے والوں کے لیے عذاب ہے، ویل ہے، خرابی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. اچھا، آپ اس بات کو سمجھ لیں، تہمت لگانا، کسی بھی انسان سے امیدیں وابستہ کرنا، خواہ مخواہ امیدیں وابستہ کر لینی، نہ لینا ایک نہ لینا دو. تم نے اپنے طور پر اس سے امیدیں وابستہ، یہ ایسا کرے گا، ایسا کرے گا، اور جب اس نے ایسا نہیں کیا
تم نے اس کی برائیاں کرنا شروع کر دی. ہم تو اس کو یہ سمجھ رہے تھے, ہم تو اس کو یہ سمجھ. بھائی کیوں سمجھ رہے تھے؟ تمہیں کس نے کہا تھا سمجھنے کو؟ تمہیں کس نے کہا تھا اس کے متعلق زیادہ تم گمان کرو؟ انسان کو نارمل حالات میں رہنا چاہیے, خدا کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. کون کیا کرتا ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. ہمیں کسی کے اعمال کی طرف نہیں دیکھنا, ہمیں اپنے اعمال کی طرف دیکھنا ہے. ہمیں کسی کے کردار پر انگلی نہیں اٹھانی, ہمیں اپنا کردار اچھا کرنا ہے. بے شک بے شک. ہمیں اپنے دل کی دنیا کو اس بات پر یقین پیدا کرنا ہے کہ میرے دل میں کالک نہیں ہونی چاہیے گناہوں کی, گناہوں کا زنگ میرے دل میں نہیں لگنا چاہیے. میرا دل وائٹ ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. میرے دل میں خدا کی رحمت بسے گی, خدا کا قرآن برسے گا. آپ مجھے بتاؤ, ہم یہ کہتے ہیں میں نے اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں, اتنے روزے رکھے ہیں, اتنی عبادت کی, اتنے جلسے کیے, میری دعا قبول نہیں ہوتی. وجہ کیا ہوئی؟ زبان تو پاک نہیں ہے نا, غیبت کر رہی ہے, زبان پاک نہیں ہے, گالیاں بک رہی ہے. ہم ایک دوسرے کا دل دکھا رہے ہیں. ارے بھائی, ہم کسی کا دل دکھانے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ کسی نے ہمیں تکلیف دی, ہمارا دل دکھا, ہم نے پلٹ کے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی. نہیں نہیں نہیں, مسلمانوں یہ مقام ہے صبر کا. مولانا کرم میں خدا بندی یہ ہے کہ گفتگو مختصر وقت میں جی آپ کی مختلف موضوعات کو سمیٹ رہی ہے. جی الحمدللہ. ورنہ اگر ہم اس پر چاہیں تو پورا ایک پروگرام کیا جا سکتا ہے. جی مگر آپ یہ دیکھیں, آج کی رات کی اس برکتوں کو, اس محفل کو, اس کی روحانیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نے نیکی سے زیادہ توجہ دینی ہے گناہ سے بچنے کی, کیونکہ رمضان روزے فرض قرآن کی وجہ سے اور روزے کی وجہ سے ہم متقی بنے, اور تقوی نام ہے گناہ سے بچنے کا, خدا سے ڈرنے. اچھا, خدا سے ڈرنا تقوی ہے؟ یہ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں اعتقاد کے ساتھ جم کر رہ جائے, سبحان اللہ. اس کا نام ہے. اور خدا سے محبت کیسی چاہیے؟ والذین آمنوا اشد, مسلمان مومنوں کو چاہیے اشد حبا للہ, اللہ سے شدت کے ساتھ محبت. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی شدت کے ساتھ؟ کہ جتنی شدت کے ساتھ اس کو محبت ہونی چاہیے کسی بھی چیز سے, وہ شدت سے محبت. اور اللہ کی محبت کیا ہے؟ سبحان اللہ. حاضرین محترم توجہ کیجئے, خدا کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب سبحان اللہ. آپ فرما دیجئے کہ تم خدا سے محبت کرتے ہو, جی تو اے ایمان والو تم میری اتباع کرو. کیا کرو؟ اتباع کرو. سبحان میری اتباع کرو, واہ واہ. میری سنت کی پیروی کرو, واہ. میری سنتوں سے محبت کرو, مجھ سے محبتیں کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھے, سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کیا تمہیں بات ہے. اپنا محبوب بنا لے گا. سبحان اللہ. اشد حبا للہ, اللہ نے فرمایا اشد حبا للہ یہ ہے کہ اپنے میرے حبیب سے محبت کرو, سبحان اللہ سبحان اور اللہ. ایسی محبت کرو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمنون احدکم, تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا, مومن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ جب تک وہ اپنی ماں باپ بھائی بہن سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا نہ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کمال کی بات ہے. سبحان اللہ. آپ اس بات پر غور کریں, اور رمضان کا اعتکاف کے اندر بیٹھ کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے گجرے نچھاور کریں. واہ 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 واہ. تصور کرو, واہ واہ. جب آپ کی زبان پاک ہے اور آپ کا دل میں خوف خدا ہے, واہ. تنہائی ہے, لوگوں سے توجہ نہیں, اور جب توجہ حضور پاک کی طرف جائے گی تو سیدھا روزے مبارک پر کھڑا ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب روزے مبارک پر کھڑا ہو کے درود پڑھے گا, سبحان اللہ, کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, جواب تو آئے گا نا. سبحان اللہ سبحان نبی اللہ. کریم کیا صلی بات. اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جواب آئے گا. سبحان اللہ. ہم نماز میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام ہو, اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی برکت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طریقے سے ہم نے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف توجہ کرنا ہے
تو سلام پیش کرنا ہے. سبحان اللہ. السلام واہ واہ. علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. نماز تو خالصتاً اللہ کے لیے نا, جی اس میں تو کسی اور کا تذکرہ نہیں ہے نا, جی اس میں تو کسی اور کا تصور نہیں نا, جی. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام ہے, سبحان اللہ. اور اسی سیغے کے ساتھ ہے یا رسول اللہ آپ پر سلام, بے شک بے شک. اللہ کی رحمت اللہ کی برکت ہو. تو پھر اللہ کے رسول کی پھر اور کیا چاہیے بس. سبحان اللہ. اور سبحان پھر اللہ. ہم جب درود پڑھتے ہیں, نماز میں سب سے افضل درود پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. یہ ہم کہتے ہیں نا سب لوگ کہ سب سے افضل ترین درود کون سا ہے جو نماز میں پڑھا جائے. جی سب سے افضل طریقہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل کی گہرائیوں سے دیکھیں دنیا کیا کہتی, اس کی طرف توجہ نہ دو. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. شیطان نہیں چاہتا کہ آقا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے دل میں محبت ہو, وہ وسوسے سے ڈالا ہے. نبی کریم تم مدینے میں ہیں, تم یہاں پر سلام کیسے کرو گے؟ شیطان بکواس کرتا اللہ ہے, اللہ اللہ. یہ بہکاتا شیطان. وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ من شر وسواس الخناس, یہ خناس ڈالتے ہیں. من الجنتی والناس, یہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. جی بے شک. منافقین مدینہ جو تھے جی جی. یہ کون تھے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے, ان کی نمازیں پڑھتے, اور زیادہ نمازیں پڑھتے تھے جی اور صحابیوں سے کے مقابلے میں زیادہ نماز پڑھتے تھے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں زیادہ آتے تھے, مگر کیا کرتے تھے؟ باہر نکل کے مذاق اڑاتے تھے, جی جی توہین کرتے تھے, جی. اور آپس میں مل کے کیا کہتے تھے؟ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا کہ یہ مومن نہیں ہے, وما ہم بمؤمنین, کیا بات. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, یہ اللہ اور رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ یہ چاہتے ہیں ہم اللہ اور اس کا رسول, یہ اللہ رسول کو دھوکہ نہیں دے رہے. اللہ. کسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. تو یہ آپ کے اعتکاف کا موضوع جو ہے, جی مسائل دینیہ پر تو ایک علیحدہ گفتگو لوگ کریں گے, جی مگر ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے اعتکاف کو, جس کا ثواب ناظرین محترم 2 حج 2 عمرے کے برابر ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اب اللہ. کمال آپ دیکھیں, سبحان اللہ. مشقت اٹھا کے 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ, اس دفعہ کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کتنے لاکھ روپے کا حج ہوگا. جی ٹھیک ہے, اور مشقت کتنی ہوگی, تکلیفیں کتنی ہوں گی, اور پھر پتہ نہیں کہ حج قبول ہوگا کہ نہیں اللہ اکبر. بے شک بے شک ہے, بے شک. پتہ بھی نہیں ہوگا. اور یہاں کیا ہے, 10 دن محنت توجہ کے ساتھ لگ جاؤ, یکسوئی کے ساتھ, اللہ اکبر. قبول ہی قبول ہے, کوئی شک نہیں قبول ہونے میں, اور اللہ اپنی نیکی میں شک نہیں کرنا چاہیے. مگر 2 چیزوں پر غور کرنا کہ تمہارے منہ سے کوئی لفظ ہلکا نہیں نکلے, کسی مسلمان کی دل آزاری نہیں ہو, تمہارا وقت ضائع نہیں ہو لوگوں سے باتیں کرنے میں. میں دین سمجھا رہا ہوں, میں دین کی باتیں کر رہا ہوں, اور بھائی تمہیں کس نے کہا دین کی بات کرنے کے لیے؟ اعتکاف کرو. اعتکاف ہے اللہ کے ساتھ لو لگا کر بیٹھنے کا نام. تمہاری یکسوئی کرنی ہے, تم لوگوں سے ہٹ کے اللہ کی بارگاہ میں ایک طرف ہو کے جاؤ, یہ ہے اعتکاف میں. دین سکھانا تمہارا کام نہیں ہے, دین سکھانے کے لیے امام صاحب بیٹھے ہیں, علماء کرام مسجد میں بیٹھے ہیں, ہر مجلس میں لگتی ہے, وہاں پہ عالم دین آتے ہیں مسجدوں میں, وہ سکھائیں گے. تم کو سکھانے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اگر تم دین کی باتیں بیٹھ جاؤ گے سکھانے کے لیے, 2 باتیں دین کی کرو گے, 3 باتیں ادھر ادھر کی. یہ دیکھ لینا, وقت ضائع ہوتا ہے. منع کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ دین کی بات نہیں کرو, منع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری توجہ جو ہے وہ لوگوں کی طرف چلی جائے گی, اور یہ اعتکاف کے مقصد کے خلاف ہے. اعتکاف کا مقصد ہے اپنے دل کو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے ساتھ وابستہ رکھو. لوگوں کے ساتھ کسی نے سلام کیا تو السلام علیکم, وعلیکم السلام, بس. اور نماز پڑھی, اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ گئے, چادر پردے میں جا کے. یہ یاد رکھنا, اس طریقے سے چلو گے اعتکاف قبول ہی قبول ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین کرام, دیکھا آپ نے صوفی محمد حسین لاکھانی رحمت برکاتہم اللہ عالیہ بڑے خوبصورت انداز میں ہماری تربیت فرما رہے تھے اعتکاف
اور لیلۃ القدر طاقت راتیں اور معتکفین کو کس طرح سے اعتکاف کرنا چاہیے، بڑے مفصل انداز میں، مختصر وقت اور مفصل انداز میں حضرت نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اسی چینل پر اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔